السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 14 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 24 ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کی پنج شیر کی جانب پیش قدمی۔ مزاحمت کار امراللہ صالح، جنہوں نے احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے ہمراہ طالبان کے خلاف مزاحمت کا اعلان کر رکھا ہے، کے مطابق طالبان وادی پنج شیر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ منگل کی صبح ٹویٹر پر جاری ہونے والے ایک پیغام میں انہوں نے لکھا کہ طالبان نے وادی اندراب کا محاصرہ کر لیا ہے، جس سے علاقے میں خوراک اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ طالبان بچوں اور بوڑھوں کو بقول امراللہ صالح انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور مخالفین کی تلاش میں گھر گھر جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں صورتحال بہت خراب ہے اور عورتیں اور بچے پہاڑوں میں چھپ گئے ہیں۔ امراللہ صالح کے بیان پر طالبان کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس سے پہلے افغانستان میں طالبان کے خلاف مزاحمتی گروہ نے کہا تھا کہ اس کے پاس ہزاروں افراد لڑنے کو تیار ہیں۔ تاہم بی بی سی قومی مزاحمتی فرنٹ کے نام سے اس افغان گروہ کے رہنما علی نازاری کی جانب سے کیے گئے اس دعوے کی آزادانہ تصدیق نہیں کر سکا ہے۔ علی نازاری نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس کے گروہ کے پاس ہزاروں افراد طالبان کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں، لیکن وہ پہلے پرامن مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر ہم کسی قسم کی جارحیت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے وادی پنج شیر کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا ہے۔ پیر کو طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے شمال میں طالبان کے خلاف مزاحمت کے آخری گڑھ پنج شیر کے محاصرے کا دعویٰ کیا تھا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا تھا کہ صوبہ بغلان کے 3 اضلاع بنو، پل حصار اور دا سلا کو مکمل طور پر دشمن سے کلیئر کروا لیا گیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنی ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ سالانگ ہائی وے کھلی ہے اور دشمن پنج شیر تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ طالبان اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ انس حقانی کی کرکٹ کپتان کے ساتھ تصویر۔ طالبان نے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے بلے باز کے ساتھ تصویر شیئر کی ہے۔ یہ تصویر طالبان کے عربی زبان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی ہے۔ یہ تصویر یہاں ہم اپنے ناظرین کو دکھا نہیں پا رہے ہیں کہ اس تصویر کے باعث یوٹیوب کے اس ویڈیو پر کارروائی کر دینے کا خدشہ ہے۔ اس تصویر کے ساتھ عربی میں یہ لکھا گیا ہے کہ التقى عضو المكتب السياسي للإمارة الإسلامية أنس حقاني بكابتن المنتخب الوطني للكركيت في العاصمة كابول، وتحدث حول البرامج المستقبلية وسبل تحسين المستوى والأداء الرياضي لدى الفريق۔ ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلامی امارت کے سیاسی بیورو کے رکن انس حقانی نے کابل میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے مستقبل کے پروگراموں، کارکردگی اور ٹیم کے معیار کو بہتر بنانے پر بات چیت کی ہے۔ اس سوشل میڈیا پوسٹ میں کپتان اور بلے باز کا نام نہیں لکھا گیا ہے، لیکن مقامی میڈیا کے مطابق یہ حشمت اللہ شاہدی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ون ڈے کرکٹ سیریز ملتوی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز ملتوی کر دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان ون ڈے سیریز رواں برس ستمبر کے مہینے میں سری لنکا میں منعقد ہونی تھی، لیکن پی سی بی کے مطابق افغانستان سے سفر میں مشکلات، سری لنکا میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ اور کھلاڑیوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں خدشات سیریز کے ملتوی کرنے کی وجہ بنے۔ افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو سڑک کے ذریعے سفر کر کے پاکستان آنا تھا، جہاں سے وہ ہوائی جہاز پر دبئی اور پھر سری لنکا جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پی سی بی نے اعلان کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ سیریز کے لیے دونوں کرکٹ بورڈز 2022 میں سیریز شیڈیول کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے ہفتے جمعے کے روز سری لنکا نے کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے ملک میں 10 دن کا لاک ڈاؤن عائد کیا ہے۔ 31 اگست تک تمام امریکیوں اور اتحادیوں کو نکالنے کا کام مکمل ہوتا نظر نہیں آتا۔
امریکہ کے ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شف کہتے ہیں کہ انہیں نہیں لگتا کہ 31 اگست تک افغانستان سے تمام امریکی شہریوں اور ان کے اتحادیوں کے نکالنے کا کام مکمل ہو سکے گا۔ ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کی بریفنگ کے بعد رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ ممکن تو ہے لیکن اس کا امکان بہت کم ہے۔ جتنے امریکی شہریوں کو اب بھی نکالنا باقی ہے، جتنے صحافیوں، سول سوسائٹی اور خواتین رہنماؤں کو نکالنا ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ مہینے کے آخر تک ممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایک دن میں 11,000 افراد کو نکالنے کا ریکارڈ خوش آئند ہے، لیکن عملی مشکلات کے باعث میرا نظریہ ہے کہ ہمیں اپنی افواج کو تب تک وہیں رکھنا چاہیے جب تک تمام امریکیوں کو وہاں سے نکال نہ لیا جائے اور اپنے افغان اتحادیوں کا حق ادا نہ کر دیا جائے۔ ادھر دوسری طرف جرمنی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ G7 ممالک کے رہنماؤں کو کابل ہوائی اڈے سے انخلاء کی کوششوں کو مربوط کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا انہیں امریکہ کی جانب سے مقرر کردہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن میں توسیع کرنی چاہیے یا نہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے رپورٹرز کو بتایا کہ جرمنی، امریکہ، ترکی اور طالبان کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ سے سول آپریشن کے ذریعے شہریوں کو 31 اگست کے بعد بھی بحفاظت واپس لایا جا سکے۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ 31 اگست کے بعد کابل ایئرپورٹ کو صرف اس صورت میں کھلا رکھا جائے گا اگر اس کی حفاظت کی ضمانت دی جائے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہوائی اڈے پر صورتحال مزید افراتفری کا شکار ہو رہی ہے۔ پیر کے روز شمالی دروازے پر نامعلوم مسلح افراد، مغربی سیکیورٹی فورسز اور افغان محافظوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں ایک افغان فوجی ہلاک ہو گیا تھا۔ BBC کے ڈین جانسن کے مطابق جرمنی کی افواج کا کہنا ہے کہ ان کے فوجی امریکی اہلکاروں اور افغان محافظوں کے ہمراہ نامعلوم حملہ آوروں سے لڑے تھے۔ افغان محافظوں میں سے ایک ہلاک ہوا ہے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے یہ افغان اہلکار طالبان میں سے کوئی اہلکار تھے یا نہیں۔ اس سے قبل طالبان نے 31 اگست تک افغانستان سے امریکہ سمیت مغربی افواج کے انخلاء کا عمل مکمل نہ ہونے کی صورت میں خبردار کیا تھا کہ انخلاء میں توسیع کی صورت میں امریکہ کو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے BBC کی نامہ نگار یلدا حکیم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سرخ لکیر ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی توسیع امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے دوحہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسکائی نیوز کو دیے گئے ایک اور انٹرویو میں طالبان ترجمان سہیل شاہین نے اسی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ 31 اگست کو ان کی تمام افواج کا انخلاء مکمل ہو جائے گا، لہٰذا اگر وہ یہاں قیام میں توسیع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے قبضے میں توسیع کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اور برطانیہ یہاں سے انخلاء کے لیے مزید وقت چاہتے ہیں تو ہمارا جواب نہ ہے، ورنہ انہیں اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے درمیان عدم اعتماد جنم لے گا۔ اگر وہ یہاں قبضہ جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں تو اس سے ایک خطرناک عمل پیدا ہوگا۔ طالبان ترجمان کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنی خود ساختہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن میں توسیع کریں۔ واضح رہے کہ آج منگل کو افغانستان کی صورتحال پر G7 کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں ممکنہ طور پر G7 ممالک کے سربراہ فوج کے افغانستان میں قیام میں توسیع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ افغانستان میں تمام فریق تشدد سے اجتناب کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں موجود تمام گروہوں سے تشدد سے اجتناب کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ تہران کابل میں تمام فریقوں کی شراکت داری پر مبنی حکومت کی حمایت کرتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا، افغانستان میں تمام گروہوں اور سیاسی جماعتوں کو جبر اور تشدد سے اجتناب کرنا ہوگا اور مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران تمام سیاسی فریقوں سے مسلسل رابطے میں ہے اور وہ ایک شراکت داری پر مبنی حکومت کو اقتدار کی پرامن منتقلی چاہتا ہے۔ ان کے مطابق اس بحران کا کوئی عسکری حل نہیں ہے۔ یاد رہے کہ 1990 کی دہائی میں جب طالبان نے افغانستان پر کنٹرول حاصل کیا تھا تو ایران نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، تاہم اس بار تہران قدرے محتاط رہ کر صورتحال کو دیکھ رہا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ کسی بھی دیر پا حل کے لیے طالبان کو برابر کا حصے دار بنانا پڑے گا۔
2 دن کے اندر مولانا سعد کے گھر کو کھولنے کا حکم۔ دہلی ہائی کورٹ نے دہلی پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ نظام الدین مرکز کے رہائشی حصے تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا محمد سعد کی والدہ کے حوالے کر دیں۔ ہائی کورٹ نے سپردگی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ مولانا سعد کی والدہ کو سپردگی 2 دن کے اندر کی جانی چاہیے تاکہ وہ وہاں جا کر ٹھہر سکیں۔ ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں مولانا سعد کی والدہ کو بھی ہدایت دی کہ وہ مرکز کے کسی دوسرے حصے میں نہیں جائیں گی۔ بتا دیں کہ مولانا سعد کی والدہ نے سب سے پہلے نچلی عدالت سے رجوع کیا تھا۔ نچلی عدالت نے مولانا سعد کی والدہ کے حق میں فیصلہ دیا، پھر دہلی پولیس نے سیشن کورٹ سے رجوع کیا۔ سیشن کورٹ نے نچلی عدالت کے فیصلے پر روک لگا دی اور پھر مولانا سعد کی والدہ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ یہاں فیصلہ مولانا سعد کی والدہ کے حق میں آیا ہے۔ دوسری جانب تبلیغی جماعت کے مرکز میں فی الحال 50 لوگوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ مرکز کے اندر ایک مسجد بھی ہے۔ تاہم ابھی تبلیغی سرگرمیاں مرکز سے نہیں چل رہی ہیں اور یہ پورا معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔